لوگ ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان اپنے آپ کو خدا نخواستہ اس لڑائی میں پھنسا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور سچویشن کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے اس جنگ میں وہ مرحلہ آ گیا جو بہت خطرناک ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پورا کا پورا جو خلیج ہے، جس میں ایران، عراق، سعودی عرب، کویت، بحرین، قطر، یو اے ای، عمان، یہ سارے ممالک جو ہیں ان کے اندر تیل ہے اور یہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ یہ لوگ آج امیر ہیں تو اس وجہ سے کہ ان کے پاس تیل کی دولت ہے اور تیل سے انہوں نے بے شمار پیسہ بنایا۔ اب تیل کے کنویں اگر جلنا شروع ہو جائیں تو یہ پورا ریجن جو ہے وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے گا، اور وہ جس چیز کا خطرہ تھا وہ ہو گئی، اور ایران سے اس کا آغاز ہوا ہے اور عراق کے اندر بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ایران کی جو آئل تنصیبات ہیں ان کے اوپر شدید ترین حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ 30 کے قریب حملے کیے گئے ہیں، یعنی ان کی ایئر فورس نے 30 کے قریب بم مارے ہیں، اور بہت سارے جو آئل ریفائنریز اور ٹینکرز ان کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے۔ ایران نے کنفرمیشن کی ہے کہ ان کے 3 ایسے ڈیپوز جہاں پہ وہ تیل کو سٹور کرتے ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، اور آئل ریفائنریز کے حوالے سے بھی متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ یہ تو اگر نقصان ہوا تو اربوں ڈالر کا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے، اور ایران کی آئل تنصیبات پر اگر حملہ ہوگا تو ایران اس کا جواب کیا دے گا، اس کا بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت خوفناک ہے۔ ایک بات اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایران نے اس سے پہلے ایک دھمکی دی تھی، اور وہ دھمکی یہ بھی تھی کہ اسرائیل کی جو نیوکلیئر سائٹ ہے جہاں پہ وہ ایٹمی اپنے مراکز اس نے بنائے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ بھی اڑانے کی دھمکی ایران پہلے دے چکا ہے۔ جبکہ یاد رکھیے گا پورے مڈل ایسٹ کے اندر تیل کے کنویں ہیں جن سے امریکہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اسرائیل بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر یہ معاملہ اس طرف چلا گیا تو پورا علاقہ جو ہے وہ بڑی ہولناک پکچر اس کی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اب ایک امریکن تجزیہ کار ہے اور یہ سابق فوجی بھی ہے، یہ ڈینیل ڈیوس، یہ ڈیپ ڈائیو کو اس وقت لیڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، یہ سٹیٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ اطلاعات کے مطابق اب امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ایران کے تیل کے بنیادی ڈھانچے تک پھیل رہی ہے۔ یہ وہ قدم ہے جس کی لنڈسے گراہم مہینوں سے وکالت کر رہے ہیں، یعنی وہ پہلے سے خبردار کر رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو اس بات کا امکان بڑھ جائے گا کہ ایران بھی جوابی کارروائی میں اسرائیل کے توانائی کے اہداف کو نشانہ بنائے، یا اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال یہ ہوگی کہ وہ خطے میں امریکہ کے اتحادی خلیجی ممالک کی تیل کی تنصیبات پر حملہ کر دے۔ اس سے جنگ اس طرح پھیلے گی جو عالمی توانائی کی سپلائی میں توسیع اور دیر پا تعطل کا باعث بنے گی۔ یہ اقدام ایرانیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کرے گا، لیکن اس سے مشرق وسطیٰ میں تشدد اور انسانی تکلیف میں بہت اضافہ ہوگا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں ناظرین کہ یہ آگ سے اب کھیلنا شروع ہو گیا۔ امریکہ اور اسرائیل فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے نا۔ ایران کو روکنے کی وہ تمام کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ سرنڈر کر دے۔ سپریم لیڈر کو شہید کر دیا گیا، اس کے باوجود ایران نے سرنڈر نہیں کیا۔ بچیاں شہید ہو گئیں، لگ بھگ 1,500 لوگ ایران میں شہید ہو چکے ہیں اب تک، اس سے کچھ کم ہے، لیکن ایران نے سرنڈر نہیں کیا۔ بڑا شدید ان کے انفراسٹرکچر کا نقصان کیا گیا، اور اب جو ان کے تیل کے ذخائر ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ اگر جوابی کارروائی میں ایران بھی یہی کرتا ہے اسرائیل میں، یا جہاں جہاں پہ امریکی مفادات ہیں، مثال کے طور پہ عراق کے اندر انہوں نے اٹیک کیا اور امریکن وہاں سے نکلے۔ عراق سے جو امریکنز نکل کے جا رہے ہیں وہ سارے وہ ہیں جو تیل کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو عراق سے تیل نکالنے کا کام کر رہے ہیں، اور امریکی کمپنیاں عراق سے تیل نکالتی ہیں، اس سے بہت پیسہ بناتی ہیں۔ یہی چاہتے ہیں کہ وہ سارے خطے کا تیل ان کے کنٹرول میں آ جائے اور پیسہ ڈائریکٹ امریکن اکانومی کے اندر جائے۔ یہی ان کا فارمولا ہے ہمیشہ سے۔ اب ایران کے انہوں نے جب یہ وہاں پہ آگ لگائی ہے اور تباہی پھیلائی ہے تیل کے ڈیپوز پہ اور ریفائنریز پہ، تو پھر ایران نے عراق کے اندر یہ کیا ہے اور امریکن مفادات کو نقصان پہنچایا۔ وہاں پہ کچھ کمپنیز کے جو ایسٹس ہیں ان کے اوپر اٹیک بھی کیا ایران نے۔ اب مڈل ایسٹ کیا اس سے محفوظ رہے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ سعودی عرب نے کال کر کے بلایا پاکستانی فیلڈ مارشل کو۔ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان نے ملاقات کی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے، اور جو انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کیا اس سٹیٹمنٹ سے یعنی یہ تاثر دیا کہ ہمارا اور پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ ہے، تو اب ٹائم آ گیا کہ پاکستان آ کے اپنی ڈیوٹی پوری کرے۔ اب دفاعی معاہدہ تو بڑا سیلیبریٹ کیا گیا تھا سعودی عرب میں، پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں، تو فیلڈ مارشل وہاں پہنچ گئے۔ اب انہیں سعودی عرب کی بات ماننی پڑے گی۔ کیوں ماننی پڑے گی؟ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 6 ارب ڈالر تو سیدھا سیدھا سعودی عرب کا ہمارے قومی خزانے میں پڑا ہوا ہے۔ ہمارے ریزروز کے اندر
$6 अरब जिसे हम बार बार वो करवाते हैं, रूल ओवर करवाते हैं, वो सऊदी अरब का पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास, और बार बार हम उनसे उधार तेल भी लेते हैं, उनसे इमदाद भी लेते हैं। ये सारी चीजें आप बार बार जो लेते हैं। और एक दिन पहले सऊदी अरब ने ये भी खबर दी, उन्होंने बाकायदा खबरदार किया कि हम इमदाद बंद कर रहे हैं क्योंकि आप इमदाद को गलत इस्तेमाल करते हैं, इस बात का खदशा है। तो आप पहले इस्लाहात करें, उसके बाद आर्मी चीफ को जाना पड़ा। पाकिस्तान इससे बाहर रहना चाहता था, लेकिन आर्मी चीफ को बुलाया गया क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी से, फील्ड मार्शल साहब ने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा किया था। उस वक्त जो लोग बात कर रहे थे उन्हें गद्दार कहा जा रहा था। देखें, जब खादमैन हरमैन शरीफैन का एक बड़ा मुकाम है सऊदी अरब के हुक्मरानों के पास और उसका सारे एहतराम करते हैं, हिजाज मुकद्दस यानी मक्का और मदीना, इसकी हिफाजत के लिए दुनिया के सारे ममालिक और सारे मुसलमान इकट्ठे होंगे, चाहे वो ईरानी हो, इराकी हो, शामी हो, मिस्री हो या मिडिल ईस्ट के रहने वाले हो, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। वो मसला नहीं है। मसला ये है कि जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा किया आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश पे, तो क्या इसको पार्लियामान में डिस्कस किया गया? क्या इसके ऊपर बहस मुबाहिसा हुआ? क्या ये देखा गया कि किन दुश्मनों से सऊदी अरब को महफूज रखना है? यानी अगर इसराइल से आपने सऊदी अरब को बचाना है या किसी और मुल्क से जो जारहियत करने के लिए आए, तो वो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर दो बरादर इस्लामी मुल्क किसी वजह से आपस में लड़ पड़े, यानी सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे हैं और वहां से ईरान के ऊपर अटैक होता है, ईरान वापस उन अड्डों पे अटैक करता है, अब अगर दो मुल्कों के अंदर इस किस्म की सिचुएशन बन के लड़ाई हो जाए तो पाकिस्तान क्या करेगा? ये तो बहस ही नहीं हुई, इस पे तो बात ही नहीं हुई। और पार्लियामेंट से बाला बाला ये एक दिफाई मुआहदा कर लिया, तो अब जाकर इनको सपोर्ट देनी पड़ेगी। तो क्या पाकिस्तान इस लड़ाई में अमली तौर पे उतर जाएगा? पाकिस्तान के पास रास्ता कोई नहीं। अगर सऊदी अरब कहेगा उतरो तो फिर उतरना पड़ेगा, क्योंकि बड़े एहसानात हैं सऊदी अरब के पाकिस्तान के ऊपर, और वो हमेशा से हम पे एहसानात करते चले आए। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा जिस मुल्क में काम करते हैं वो सऊदी अरब है। बहुत बड़ी तादाद में लेबर क्लास सऊदी अरब में काम करती है, वहां से ज़र मुबादला पाकिस्तान में भेजते हैं, रियाल आते हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के हुक्मरान जो है, वो जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अभी रिलेशन बनाए, वो लिंक भी सऊदी अरब से जाकर मिलता है। तो फील्ड मार्शल गए और अब इनकार करने की गुंजाइश है नहीं। तो क्या अगर सुलह नहीं होती और मामला हल नहीं होते, क्योंकि DGISPR का भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जो है वो मार्केट में फ्लोट कर रहा है, और उसकी भी मुझे समझ नहीं आ रही, उसका सरपाव नहीं है। देखिए, पाकिस्तान को वही करना पड़ेगा जो सऊदी अरब कहेगा। बड़ी ऑड पोजीशन होगी पाकिस्तान की। अल जजीरा ने इसके ऊपर बाकायदा एक रिपोर्ट छापी है। अल जजीरा का ये कहना है कि पाकिस्तान फंस गया बीच में, दो बरादर इस्लामी मुल्क हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान इनमें से किसी एक की तरफ से भी लड़ता है तो पाकिस्तान में फिरका वारियत का बड़ा मामला हो जाएगा। ये शिया सुन्नी मामला पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा, जिससे पाकिस्तान ने काफी हद तक जान छुड़ाई है। अब हमें इन दोनों मुल्कों के बीच में सुलह के लिए किरदार अदा करना चाहिए, ना कि एक फरीक बनना चाहिए। क्योंकि जो सऊदी अरब के वजीर दिफा है, बहुत मोहतरम है हमारे लिए, उनका जो एक स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब को एक फरीक और ईरान को दूसरा फरीक बताया। तो टेक्निकली आप समझ जाएं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पार्लियामेंट से बाला बाला जो दिफाई मुआहदा किया सऊदी अरब के साथ, देखिए उन्हीं की ईमा पे हुआ ना। ये बेचारे तो कुछ भी नहीं है, किसी खाते में नहीं, ना 3 में ना 13 में। हुक्मरानों की तो औकात ही कोई नहीं है। पार्लियामान में आता तो अपोजिशन भी अपनी राय दे लेती, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया। अब वजीर दिफा की तरह देखिए, सऊदी अरब की जानिब से सऊदी वजीर दिफा बैठे, तो पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी वजीर दिफा भी बैठने चाहिए। और मैं एक और चीज नोट कर रहा हूं कि काफी अरसा हो गया है लगातार जब जब आर्मी चीफ सऊदी अरब जा रहे हैं तो उनकी कोई नई तस्वीर मोहम्मद बिन सलमान के साथ नहीं आ रही। मैं उम्मीद कर रहा था इस मौके पर जब वो जाएंगे तो उनकी तस्वीर जो आएगी वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ आएगी, लेकिन मैंने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ नहीं आई, उनके भाई हैं उनके साथ आई है, खालिद बिन सलमान के साथ। तो ये एक अजीब चीज है। पाकिस्तान इसमें से कैसे निकलता है? मेरी तो दुआ है कि ये जंग खत्म हो जाए और पाकिस्तान किसी बड़े इम्तिहान से बच जाए। अब आ जाए ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा की तरफ। वजीर दिफा जो है वो सहमा हुआ है, डरा हुआ है, खौफजदा है। एटमी ताकत का वजीर दिफा, वो क्या कह रहा है? वी विल बी टारगेटेड वन बाय वन, हमें बारी बारी निशाना बनाया जाएगा, शिकार किया जाएगा, क्योंकि हमें इत्तफाक नहीं है, हमें अल्लाह पे भरोसा नहीं है, हमारा अल्लाह पे एतकाद नहीं है। आज फलस्तीनियों और ईरानियों को मारा जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। कल ग्रेजुअली ऑल विल फॉल प्रे टू मिशनरीज ऑफ ज़ायनिस्ट एंड देयर कॉल्ट्स। अब ये जनाब ख्वाजा आसिफ साहब वो कह रहे हैं कि जो ये सेहूनी गिरोह है उनका निशाना कल हम भी बनेंगे सारे। आज ईरानियों को और निशाना बनाया जा रहा है,
फलस्तीनियों को। ख्वाजा आसिफ सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, वो बात कह रहे हैं कि ईरानियों के साथ जुल्म हो रहा है, सेहूनी उनके ऊपर जबर कर रहे हैं। वजीर आजम और आर्मी चीफ वो स्टेटमेंट दे रहे नहीं, ईरान गलत कर रहा है, उसको ये नहीं करना चाहिए। तो पाकिस्तान की बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। वजीर दिफा किधर है, उसको जाकर ये बात करनी चाहिए थी, लेकिन वजीर दिफा को बाईपास किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने। और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, ये बार बार होता है, ये बार बार होता है। हम हमेशा से ये होता हुआ देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासतदानों की किसी किस्म की कोई औकात नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया था ना, उसका टका के जवाब दिया है ईरान ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना कि ईरान ने माफी मांग ली, ईरान ने ये कह दिया कि जनाब हम दोबारा हमले नहीं करेंगे, और इस बात का वादा भी कर लिया, ईरान ने माफी भी मांग ली। ये सारे स्टेटमेंट दिए थे। अब इस पे ईरानी वजीर खारजा इराकची का बयान आया। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना वो तो बहुत मारा हमने, और हम और बहुत ज्यादा मारेंगे, हम बड़े अटैक करेंगे। उसके बाद वो उनकी जो तेल की तनसीबात हैं, जो तेल था, जखायर थे, वो सारे उनको आग लगा दी। तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट था या स्टेटमेंट था, उसका जवाब आया। ईरानी वजीर खारजा इराकची ने कहा कि हमारे खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए हमारे सदर ने जिस खलूस और खुलेपन का इजहार किया, वो इस शर्त के साथ मशरूत था कि हमारे पड़ोसियों की फिजाई हुदूद, सरजमीन और पानी को ईरानी अवाम पर हमले के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। ताहम सदर ट्रंप ने हमारी सलाहियतों, अज़म और इरादे का गलत अंदाजा लगाया, जिसकी वजह से ये कोशिश फौरन ही नाकाम हो गई। यानी यहाँ पे खित्ते में अमन होने लगता है, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट फिर आग लगा देता है। अगर मिस्टर ट्रंप तनाव में मजीद इजाफा करना चाहते हैं तो हमारी ताकतवर मुसल्लह अफवाज तवील अरसे से हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है और इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान की जानिब से अपने दिफा के हक में की जाने वाली किसी भी जवाबी कार्रवाई की तमाम तर जिम्मेदारी अमरीकी इंतजामिया पर आयद होगी। ट्रंप की एक हफ्ते की गलत फहमी और गलत मुहिम जोई की वजह से जहां नौजवान फौजियों की जानों का ज़िया हुआ है, वहीं अमरीकी फौज को पहले से ही $100 अरब का माली नुकसान भी हो चुका है। मार्केटें दोबारा खुलेंगी तो ये अखराजात मजीद बढ़ जाएंगे और इसका बराह रास्त बोझ पंपिंग स्टेशनों के जरिए आम अमरीकी शहरियों पर मुंतकिल हो जाएगा। अच्छा, वो अब एक और खबर भी आई हुई है, वो उसका हवाला भी उन्होंने दिया ईरानी वजीर खारजा ने, और खबर आई है अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से। अमेरिका में ना 18 इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जो काम करती हैं अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़ेरे असर। खबर यह है कि ईरान में रजीम चेंज मुमकिन नहीं है। ये 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका रिपोर्ट आई है और ये खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है वॉशिंगटन पोस्ट में, और वहां पे ये रिपोर्ट छप गई है। और भी कोई रिपोर्टें छपी हैं। 13 मिनट की एक वीडियो है, वो वीडियो उसके बारे में क्या है मैं आपको भी बताता हूं थोड़ी देर में। आप हैरान हो जाएंगे कि किस किस्म के हकायक अब सामने आना शुरू हो गए हैं और अमेरिका में से सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि ये रिपोर्ट एजेंसियों की कह रही है कि ईरान के खिलाफ जंग हर सूरत में नाकाम हो जाएगी। मिस्टर ट्रंप के एलची को भी खबरदार किया था कि जंग शुरू करने से पहले उनकी सौदेबाजी की पोजीशन बेहतर नहीं होगी। सवाल यह है कि क्या ये बातें सदर तक पहुंचाई गई थी? उन्होंने कहा जी कि सदर ने मशरिक वस्ता में एक दलदल में खुद को और अपनी फौज को फंसा दिया है और नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप का कंधा इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को जंग के अंदर धकेल दिया है। ये इस किस्म का इनका स्टेटमेंट है, इन्होंने जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। अब आ जाए नाजरीन उस 13 मिनट की वीडियो की तरफ। ये अमरीकी वजारत खारजा के दफ्तर के साबिक सरबराह है और इनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया है और जो तफसीलात इन्होंने बताई है वो बहुत हैरान कुन है। वो ये कहते हैं कि मैंने सुबह 13 मिनट की एक वीडियो देखी, CNN से नहीं बल्कि इसराइल के अंदर से एक हकीकी वीडियो मैंने देखी जो मीडिया पे भी नहीं आई। ये बिल्कुल वादे था कि इसराइल शदीद हमलों की जद में है। मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू 90% वक्त जहाज के अंदर ही गुजारता है और मुसलसल प्रवास करता रहता है। वो मैदान जंग से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि सबसे बड़ा हदफ वो खुद है। साथ ही उन्होंने बताया कि तिल अवीव इंतहाई शदीद और मुसलसल हमलों की जद में है। ये कोई लहर या वक्फे से होने वाला हमला नहीं है, मगर लगातार मुसलसल तौर पे बेरहमाना हमले हो रहे हैं इसराइल के ऊपर। मजीद ये कि इस 13 मिनट की वीडियो के आखिरी हिस्से में ये देखा जा सकता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है इसराइली फिजाई दिफाई मिसाइलों की फायरिंग कम होती गई है और आखिर में आखिरी 60 सेकंड में कोई इसराइली दिफाई मिसाइल फायर नहीं हुआ। ईरानी मिसाइल सीधे दाखिल होकर अपने अहदाफ को निशाना बना रहे थे जो वीडियो के अंदर उसने देखा। देखिए, ये बात एक हकीकत है। पहले आप नेतन्याहू का दावा सुन ले, फिर ये हकीकत मैं आपके सामने रखता हूँ। नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान के सरकारी मराकज, जौहरी तनसीबात, कमांड सेंटर्स और फौजी अड्डों को तबाह कर दिया।
اس کے علاوہ اسلحہ فیکٹریاں، میزائل ڈیپو اور سینکڑوں بیلسٹک میزائل لانچرز کو بھی نشانہ بنا دیا. یہ نتن یاہو نے کہا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ڈیکوائز لگائے ہوئے ہیں ایرانیوں نے. یہ لوگ حیران ہو رہے تھے، یہ بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے. یہ ہوا بھر کے کھڑا کر دیتے ہیں ہیلی کاپٹر کو، جہاز کو، ٹینک کو، اور مختلف جگہوں پہ پھیلا دیتے ہیں. تو دشمن یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ تو نیچے وہ ان کا اسلحہ ہے، ان کے جہاز ہیں، ان کے ٹینکس ہیں، ان کے ہیلی کاپٹر ہیں، ان کو تباہ کرو. وہ اوپر سے مہنگے مہنگے میزائل مارتے رہتے ہیں اور فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. وہ $1000 کا بھی نہیں ہوتا، $1000 کا بھی نہیں ہوتا. یہ چائنا بے شمار بناتا ہے. چائنا کی ایک چھوٹی سی فیکٹری روزانہ 1000 بنا سکتی. بس اس کے اندر آپ نے ہوا بھرنی ہے ایک مشین کے ذریعے سے، اور 2 منٹ کے اندر آپ کا بہترین طیارہ زمین پہ کھڑا ہوتا ہے. اور کسی بھی سیٹلائٹ میں، کسی بھی جہاز پر سے دیکھنے میں، کسی بھی سسٹم سے آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ نیچے جہاز ہے یا ہیلی کاپٹر ہے یا ٹینکس کھڑے ہیں یا دفاعی نظام ہے یا جو بھی ہے. وہ ایران نے ڈیکوائز لگائے، ان کے اوپر بار بار امریکہ اٹیک کرتا ہے. کئی جگہوں پہ تو زمین پہ پینٹ کر دیا انہوں نے. امریکہ وہاں پہ اٹیک کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ تو جعلی تھا، اور بہت مہنگے میزائل وہاں پہ برسا کے وہ نکل جاتا ہے. ناظرین، ایرانی سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لارنجانی نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس یہ رپورٹس ہیں کہ امریکی فوجی قید کیے گئے، یعنی انہیں گرفتار بھی کیا گیا. کچھ انہوں نے خود دعویٰ کیا، کچھ انہوں نے کہا جی میرے پاس یہ رپورٹس ہیں. تعداد انہوں نے نہیں بتائی، لیکن انہوں نے کہا کہ امریکی فوجی گرفتار کیے گئے ہیں. اگر ایسا ہے تو آپ کو آنے والے دنوں میں اس کی ویڈیو نظر آ جائے گی. لیکن ایک چیز میں آپ کو کنفرم کروں کہ جہاں ایران نے یہ کہا تھا کہ ہم عرب ممالک کے اوپر اٹیک نہیں کرنا چاہتے، ہم معذرت چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں اٹیک کرنا پڑتا ہے اس وقت جب ان کی سرزمین سے ہم پہ اٹیک ہوتا ہے. تو گزشتہ رات کو دوبارہ ایران نے اٹیک کیا. اب رات کو لیٹ نائٹ یہ انفارمیشن آئی کہ ایران نے بحرین، کویت، سعودی عرب اور عراق میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے. یہ حملے ان بیسز کے خلاف کیے گئے جو گزشتہ شام ایران کے خلاف استعمال ہوئے تھے. جو اڈے ایران کے خلاف استعمال ہوئے ان کے اوپر انہوں نے واپس اٹیک کر دیا. اب دیکھیں نا، ان عرب ممالک کی صورتحال یہ ہے کہ یہ امریکہ کو منع کر نہیں سکتے، اسرائیل کو روک نہیں پا رہے. وہ یہاں سے اڈے استعمال کرتے ہوئے ایران پہ اٹیک کر رہے ہیں، ادھر سے ایران واپس اٹیک کرتا ہے تو یہ مائنڈ کرتے ہیں کہ جی ہماری سرزمین پہ اٹیک کیوں ہو رہا ہے. یہ بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے. اب اس میں پورا ریجن جل کے خاک ہو سکتا ہے اگر ہوش کے ناخن ان لوگوں نے نہ لیے. امریکہ تو واپس چلا جائے گا اپنے فوجی لے کے، اپنے بحری جہاز لے کے. کھنڈر تو یہ علاقہ بن جائے گا، نقصان تو اس علاقے کا ہو جائے گا. آج یو اے ای سے بے شمار بزنس مین وہ نکلنا چاہتے ہیں، لوگ اپنا پیسہ نکال کے بھاگ رہے ہیں. ایک ایک فلائٹ کا لوگ 2-2 ڈھائی لاکھ ڈالر بھی دے رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کسی طرح نکال دو. لوگ نکلنا چاہتے ہیں فوری طور پر. ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے چڑھائی کر دی برطانیہ کے اوپر. حیرت انگیز لگ رہا ہے نا آپ کو؟ ان کے بڑے زبردست تعلقات ہوتے تھے، برطانیہ سب سے مضبوط اتحادی تھا. ٹرمپ نے کہا the United Kingdom, our once great ally, maybe the greatest of them all، یعنی ہمارا سب سے بہترین اور عظیم ساتھی تھا برطانیہ. اس نے کہا جی فائنلی اس نے بہت سنجیدگی سے سوچنے کے بعد 2 ایئر کرافٹ کیریئر جو ہیں مڈل ایسٹ میں بھیجے ہیں. دیٹس اوکے. پرائم منسٹر سٹیمر، ٹھیک ہے وزیر اعظم سٹیمر، we don't need them any longer، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا لندن کو، برطانیہ کو. یعنی برطانیہ نے یہاں سے ہتھیار بھیجے اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اسے یاد رکھیں گے. we don't need people that join war after we have already won، ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اس وقت جب ہم آلریڈی جنگ جیت چکے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا. دیکھیں باقی ممالک چاہے یورپ ہے چاہے برطانیہ ہے، یہ اور بھی بہت سارے ملک ہیں، وہ اس لڑائی میں کیوں نہیں اتر رہے؟ وہ سارے یہ جانتے ہیں کہ انسانوں نے جتنے خطرناک ہتھیار بنا لیے دوسری جنگ عظیم کے بعد، اور جس طرح رشیا اور چائنا ساتھ کھڑے ہیں ایران کے، ایسی صورتحال میں اگر وہ اس جنگ کا حصہ بنیں گے تو ان کے ملک کے اوپر بھی اس کا رد عمل آئے گا. اور وہ ایک ایسی جنگ شروع نہیں کرنا چاہتے جس سے پوری کی پوری انسانیت تباہ ہو جائے. ڈونلڈ ٹرمپ کا مسئلہ اور ہے، ان کا پورا کریئر اور ہر چیز داؤ پہ لگی ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ یا تو ایوان صدر میں رہیں گے یا جیل میں جائیں گے، ایسا دکھائی دے رہا ہے. ان کا مواخذہ تو پکا ہے، وہ اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں میرا مواخذہ ہوگا. اور مڈ ٹرم الیکشن ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے امکانات ہیں ہی نہیں، بہت برے حالات ہیں. وہ نیو یارک کا میئر نہیں جیت سکے، ممدانی وہاں پہ الیکشن جیت گئے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی فرسٹریشن تو سمجھ آ رہی ہے. نیتن یاہو بھی مجرم ہے، ان کے اوپر اسرائیل کے اندر بھی معاملات ہیں. وہ چاہتے ہیں ان کو صدارتی معافی مل جائے، اس کے لیے وہ سفارشیں بھی کرتے رہتے ہیں. تو ان کے حالات بڑے پتلے ہیں. ان کی لڑائی تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن یورپ اور برطانیہ اپنے آپ کو اس ہلاکت میں ڈالنا نہیں چاہتا
کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جتنے خوفناک ہتھیار اس وقت دنیا میں موجود ہیں وہ پوری دنیا کو آگ لگا دیں گے۔ اب ناظرین ایک آخری خبر میں آپ کو دیتا ہوں، اور یہ بھی پاکستانی حکمرانوں کی ڈٹائی اور بے شرمی ہے۔ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے اور جو ان کی ٹیم ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ عالمی سطح پہ سارے ملکوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حقائق رکھتا ہوں ملکوں کے ساتھ ساتھ کہ جنگ سے پہلے اور جنگ کے بعد کس کس ملک میں پیٹرول کی قیمت کتنی بڑی ہے۔ پاکستان میں 266 سے 321 تک پہنچی ہے، یعنی یہ جنگ سے پہلے اور جنگ کے بعد ایک ہفتے کا ڈیٹا ہے۔ انڈیا میں 1 روپیہ بھی قیمت نہیں بڑھی۔ بنگلہ دیش میں 5 روپے قیمت بڑھی ہے، یعنی 125 کا تھا 130 کا ہو گیا۔ افغانستان میں قیمت نہیں بڑھی، اتنے کا ہی ہے۔ نیپال میں 4 روپے قیمت بڑھی ہے، 186 کا تھا 190 کا ہو گیا۔ سری لنکا میں 365 کا تھا، یہ سری لنکن پیسے ہیں، 370 کا ہو گیا، یعنی 5 روپے وہاں پہ بڑھے ہیں۔ ترکی میں 41 لیرہ کا تھا، 43 لیرہ کا ہو گیا، یعنی 2 روپے ان کے بڑھے ہیں۔ اور ایران کے اندر جو ہے وہ بہت ہی تھوڑی سی قیمت بڑھی ہے۔ سعودی عرب میں بہت مائنر تھوڑی سی، یعنی ڈالرز کے اندر اگر آپ لیں تو سعودی عرب میں 0.62 ڈالر کے اوپر ملتا تھا، 0.66 ڈالر پہ مل رہا ہے۔ یو اے ای میں بھی بہت ہی کم قیمت بڑھی ہے، اسی طرح سے چائنا کے اندر نہ ہونے کے برابر بڑھی ہے۔ یو کے کے اندر 1.78 امریکی ڈالر، اب یہ پہنچی ہے 1.85 امریکی ڈالر، بہت ہی مائنر سی۔ جرمنی کے اندر 1.82 سے 1.89، بہت ہی معمولی سی، یعنی پاکستانی روپوں میں چند روپے بنتے ہیں پاکستانی روپوں میں اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں تو۔ جبکہ امریکہ کے اندر 0.85 ڈالر، یعنی 1 ڈالر سے کم میں پہلے ملتا تھا، ابھی بھی 1 ڈالر سے کم میں ملتا ہے 0.90، یعنی ان سب نے جو قیمت بڑھائی 5 سے 10 روپے پاکستانی بنتے ہیں، 5 سے 10-12 روپے پاکستانی بنتے ہیں، ان سب نے جو قیمت بڑھائی ہے اپنے اپنے ملکوں میں۔ اور ہم نے کتنی بڑھائی؟ 55 روپے، باقی دنیا کی نسبت 5 گنا زیادہ پیسہ ہم نے وصول کیا پاکستانیوں سے۔ یہ فیکٹ، یہ فگر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جنگ سے پہلے اور جنگ کے بعد۔ یہ قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں، جیسے انہوں نے 8 فروری 2024 کو عاصم منیر صاحب کے ساتھ مل کر قوم کو بے وقوف بنایا اور پورے کے پورے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال دیا، بالکل ویسے ہی یہ پھر قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ لیکن قوم کی آنکھیں کھل گئی ہیں، ہاتھ نہیں کھلے ابھی۔ جس دن لوگ باہر آئیں گے